اتنی حدیثیں بیان نہیں کی. دیکھو اگر ہمارے پاس سچا شوق ہے نا بہت کچھ کر سکتے ہیں ہم خاص کر یہاں اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں ہمارے یہاں طلبہ ہیں طالبات ہیں بچے ہیں بچیاں ہیں. یاد رکھنا اللہ کے بندو معزز طلبہ اور طالبات اگر آپ کے اندر ہمت ہو کچھ کرنے کا ولولہ ہو اللہ راستے ہموار کریں گے. یاد رکھو کوئی سبجیکٹ مشکل نہیں ہوتا ایجوکیشن کی کوئی راہ مشکل نہیں ہوتی. آپ میں پائی جانے والی سستی اسے مشکل بناتی ہے آپ میں پائی جانے والی غفلت اسے مشکل بناتی ہے آپ کے اندر پائی جانے والی بری عادت اسے مشکل بناتی ہے. ورنہ تعلیم بہت آسان ہے. یہ تعلیم آپ سے قربانی چاہتی ہے یہ تعلیم آپ سے محنت چاہتی ہے یہ تعلیم آپ سے جو ہے بلند حوصلہ چاہتی ہے. عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی عزیمتوں کے راستے بڑے ہی پرخطر سہی جو حوصلے بلند ہوں نشیب کیا فراز کیا. بعض ماں باپ پریشان ہیں اپنے بچوں کو لے کر بچیوں کو لے کر پریشان ہیں. مولانا ہمارے بچے پڑھتے نہیں. یاد رکھنا آپ کے بچوں میں پائی جانے والی بری عادتیں آپ نکال دیجئے اللہ کی قسم آپ کے بچے پٹری پہ آ جائیں گے لائن پہ آ جائیں گے اور تعلیم کی راہ پہ جڑ جائیں گے. آپ دیکھو جو بچے پڑھتے ہیں گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے ماں باپ پڑھائی پہ فوکس کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر بچے کاپی کرتے ہیں ماں باپ کو دیکھ کر بچے آگے بڑھتے ہیں. اگر ماں باپ سنجیدہ تو بچے بھی سنجیدہ. اگر ماں باپ اللہ رحم کرے وقت کو ضائع کرنے اور برباد کرنے والے ان بچوں کے اندر بھی وہی بری صفت منتقل ہوتی ہے. اسی لیے اللہ کے بندو آپ اپنے بچوں سے بری عادتیں نکال دیجئے گا خود بخود بچے پڑھائی کے راستے پہ جڑ جائیں گے انشاءاللہ بہت آگے جائیں گے. جانے کی ضرورت ہے پڑھائی کے میدان میں ہمارے بچوں کو آگے جانے کی ضرورت ہے. یہی آگے چل کر ہمارے یہ نونہال بچے یہ نونہال آنے امت آگے قوم کو سنبھالنے والے ہیں کرسیاں سنبھالنے والے ہیں مساجد و مدارس کی ذمہ داری سنبھالنے والے ہیں قوم کو لیڈ کرنے والے ہیں مختلف جو ہے چیلنجز کا سامنا کرنے والے ہیں اور اسلام کے خلاف آنے والے سبحان اللہ شکوک و شبہات کا جواب دینے والے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے دنیا کو فائدہ پہنچانے والے ہیں. اگر ہم نے ان پہ توجہ نہ دی نا تو ہمارا فیوچر کوسچن مارک بن جائے گا. یاد رکھنا آپ بس چلتے چلتے ابو ہریرہ کی شخصیت آئی تو ہم مجبور ہوئے یہ باتیں ذکر کرنے کے لیے. دوستو واللہ آپ کے لیے آئیڈیل ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ کو اللہ کے بندو معزز طلبہ اور طالبات اپنا آئیڈیل بناؤ جیسے حضرت ابو ہریرہ کو عظیم کامیابی ایجوکیشن کے میدان میں ملی تو تمہیں بھی ضرور ملے گی انشاءاللہ. اللہ نے وہ صلاحیت مجھے اور آپ کو دی ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو ذہن میں وہ ساری باتیں محفوظ کرنے کی صلاحیت دی ہے. آج ہمارے بچوں سے پوچھئے موبائل کے دنیا میں داخل ہو کے باہر نکلتے ہیں سارے فیچرز آپ کو بتاتے ہیں بڑے لوگ ناواقف رہتے ہیں. کیوں؟ بچوں کا ذہن اس میں کام کر رہا ہے. آج ہم نے بچوں کو سوشل میڈیا کے حوالے کیا وہ پوری صلاحیت وہیں ایک لفظ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے وہیں پوری صلاحیت برباد ہو رہی ہے. ورنہ اگر یہ بچے اپنے ذہن کو ایجوکیشن میں لگائیں نا اللہ کی قسم یہ بچے ایجوکیشنل منسٹر بن سکتے ہیں ایجوکیشنل منسٹر بن سکتے ہیں ہمارے بچے اگر صحیح معنی میں. واللہ نوجوانوں آپ کو اللہ نے وہ ذہنی صلاحیت دی ہے نا حقیقت میں ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں. میرے اور آپ کے اندر جو ہیرا چھپا ہوا ہے نا اسے پتھر ہم نے سمجھ لیا تراشیے اسے کھرے دیے اس کے بعد دیکھیے وہ پتھر جسے آپ سمجھتے ہیں وہ ہیرا بن کے نکلتا ہے باہر. ایسے ہی نا جو بچے اپنے آپ کو تراشتے جو بچے اپنے آپ کو پہچانتے وہ لوگ اسے ایک معمولی پتھر سمجھتے ہیں اور ایک مدت کے بعد لوگوں کے سامنے وہ ہیرا بن کے آتا ہے وہ اور سب اسے لینے اور اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسا بننا ہے انشاءاللہ. یہاں جو بیٹھے بچے ہمارے ہیں یہاں جو بیٹھے ہمارے نوجوان ہیں بچیاں ہیں وہ بھی قوم کے ہیرا ہیں انشاءاللہ. اگر آپ نے اپنے آپ کو پہچانا بچوں آپ بھی ہیرا بنیں گے انشاءاللہ. اور ہیرا کی پہچان کیا ہے؟ ہیرا کی پہچان یہ ہے وہ ایک انمول شے ہے وہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اس کی ایک ویلیو ہے. تو ہم مسلم قوم بھی ایسے ہی ہیں ہم بے قیمت نہیں ہیں ہماری ایک قیمت ہے ہماری ایک ویلیو ہے. ہم نے اسے آج گوا دیا تو در در کی جو ہے یہ امت ٹھوکر کھا رہی ہے. اگر ہم نے اپنی ویلیو کو پہچانا نا واللہ ہم بہت آگے بڑھ سکتے. بہرحال کچھ باتیں تھیں